أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے کہا اے آدم رہا کرو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ پیو اس سے وسعت کے ساتھ جہاں سے چاہو، اور نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ بس پھسلا دیا ان کو شیطان نے بوجہ اس درخت کے، پھر نکالا ان کو اس راحت و عیش سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ اس حال میں کہ بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ تو یہ دو آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ تو پچھلی آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق اور پھر ان کی تعظیم اور ان کی رفعت شان کے لیے دو آیتوں کا ذکر آیا تھا، ایک ان کی تعلیم دینا، پھر ان کو مسجود ملائکہ بنانا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں رہنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں رہو اور ساتھ تمہاری بیوی بھی جنت میں رہے اور اس جنت میں کھاؤ پیو جہاں سے چاہو۔ تو گویا آدم علیہ السلام کا ایک یہاں امتحان ہو گیا اس انداز سے جیسے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں حکم ہوا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ تو یہاں یوں نہیں فرمایا گیا اسکنا جی یا آدم و حوا اسکنا، یا آدم اور حوا تم دونوں ٹھہرو، جیسے اگلے صیغے میں آ رہا ہے دونوں کھاؤ پیو، دونوں کیا ہے جہاں چاہو رہو، دونوں اس درخت قریب کے نہ جانا، فتکونا سب تثنیہ کے صیغے ہیں، لیکن پہلے جو استعمال فرمایا اسکن انت و زوجک، تو اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ سکونت میں بیوی جو ہے وہ خاوند کے تابع ہوتی ہے۔ جہاں خاوند رہائش رکھے بیوی کو وہاں رکھنی پڑتی ہے، تو رہائش میں بیوی کی بات نہیں چلے گی، خاوند کی چلے گی۔ کہ خاوند مثلا ایک علاقے میں رہنا چاہتا ہے تو بیوی کو وہاں ہی رہنا ہوگا، یہ نہیں کہ بیوی جہاں چاہتی ہے خاوند مجبور ہو کر اس کے تحت ہو، شرعاً ایسا نہیں ہے۔ تو اس میں تو یہ تھا کہ جنت میں تم سکونت اختیار کرو، یہاں رہو۔ پھر اس کے بعد یہ کہ رہنے کے ساتھ ساتھ آزادی یہ دی گئی کہ وہاں سے کھاؤ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا۔ رغدن اصل میں ہمارے جو اردو والے عام معنی یہاں کرتے ہیں رغدن کا رچدہ پچدہ، یہ معنی کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہاں چیز موجود ہے، کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، وافر ہے، اور ایسی زیادہ ہے کہ جہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وافر بھی ہے، اور کم ہونے کا یا ختم ہونے کا کوئی خطرہ اور اندیشہ بھی نہیں ہے، اس کو رغدن کہتے ہیں۔ تو جنت کی چیزیں ہیں ہی ایسی، نہ تو اس میں کوئی کمی آئے گی نہ کوئی رکاوٹ ہوگی، اس لیے فرمایا اس جنت سے جہاں سے چاہو، تو مطلب یہ چیز بھی ہر قسم کی لے سکتے ہو، اور پھر مکان بھی فرمایا جہاں سے چاہو، تو یعنی کھلی آزادی دے گی، جہاں چاہو کھلو کھاؤ پیو چلو پھرو، لیکن ایک جو ہے چیز ممنوع قرار دے دی، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو یہ درخت کون سا تھا جس سے روکا؟ اس سلسلے میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کوئی تعیین حدیث میں تو نہیں ہے، تو پھر ہر ایک نے اپنے قیاس سے کوئی اندازے لگائے جی۔ تو کسی نے یہ کہا کہ یہ گندم کا درخت تھا، گندم کا پودا تھا، کیونکہ شجرہ کا لفظ جو ہے نا یہ صرف درخت پر نہیں بولا جاتا، شجرہ درخت کو بھی کہتے ہیں، اور اس طرح چھوٹے پودے کو بھی شجرہ کہا جاتا ہے۔ ہماری زبان میں درخت اور پودا مختلف شمار ہوتے ہیں۔ درخت بڑے تناور درخت کو کہا جاتا ہے، تناور جو پودا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے، لیکن عربی میں شجرہ عام ہے، چھوٹوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور بڑے درختوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں دوسرے موقع میں فرمایا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، کہ ہم نے کدو کا درخت کیا ہے پیدا کیا یونس علیہ السلام کے پاس، تو وہ شجرہ اس پر بھی ہوا، حالانکہ کدو کا درخت تو نہیں ہوتا، کدو کی بیل ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں بعضوں نے یہی کہا
کہ یہ گندم کا پودا مراد ہے، بعض کہتے ہیں انگور تھا جی، بعضوں نے کچھ انجیر وغیرہ، تو انجیر کا درخت تو خیر کچھ بڑا ہوتا ہے جی، تو وہ تھا۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ کوئی نہ تو کسی قرآنی آیت میں اس کی تعین کی گئی کہ کون سا وہ درخت شجرہ تھا، اور نہ ہی کیا ہے کسی حدیث صحیح کے اندر یہ وارد ہوا ہے۔ اس وجہ سے راجح قول مفسرین کے اقوال میں سے یہ ہے یہ کہ متعین نہ کیا جائے۔ جب کیا ہے قرآن و حدیث میں ایک چیز کو متعین نہیں کیا گیا تو کہ وہ کون سا درخت تھا، تو ہمیں تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اس تعین نہ کرنے میں کوئی دینی نقصان ہی نہیں ہو رہا کہ اگر پتہ چل جائے جو کھجور کا درخت تھا یا انگور کا تھا یا کوئی گندم کا پودا تھا یا جو بھی تھا، اس سے کوئی خاص فرق تو نہیں پڑے گا دینی حکم میں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے جب ایک کو مبہم رکھا ہے تو اصول تفسیر میں سے ابہموا ما ابہم اللہ، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے معین نہیں کیا، مبہم چھوڑا ہے، تو تم بھی اس کو مبہم ہی رہنے دو، بس اتنا کہہ دو جنت میں کوئی شجرہ تھا، وہ درخت یا پودا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرما دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب ہی نہ جاؤ۔ اصل مقصود تو یہ تھا کہ درخت کا پھل پھول نہیں کھانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بطور تاکید کے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس کے قریب ہی نہ جاؤ، تو یہ تاکید مقصود تھی۔ جیسے کسی کو کسی کام سے روکنا تو کہتے خبردار اس کے قریب ہی نہ جانا، ٹھیک ہے۔ کسی نے مثلا کوئی اچھی چیز پکا رکھی ہے تو وہ کہتے دیکھو خیال کرنا ہماری اس ہانڈی کے قریب ہی نہیں جانا، ہماری اس دیگچے کے قریب ہی نہیں جانا، تو کیا مطلب کھانا نہیں، اصل مقصود تو روکنا ہوتا ہے کھانے سے، لیکن کیا ہے قرب سے منع کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان کوئی کسی چیز کے قریب ہو جائے تو پھر انسان کے ادھر طبیعت کھنچنے لگتی ہے اور اس فعل کے اندر کیا واقع ہونے کا خطرہ اور اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور تاکید فرما دیا اس درخت کے قریب ہی نہ جانا۔ اصل مقصود تو یہی کہ کھانا نہیں ہے۔ فتکونا من الظالمین، ٹھیک ہے، یعنی اگر تم نے کھا لیا جی نقصان کر بیٹھو گے، ٹھیک ہے۔ ظلم کا معنی تھا وضع الشیء فی غیر محلہ، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے فرما دیا تم اپنا نقصان کرو گے تو نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی وہ جو مرتبہ ملا ہے اونچا اس سے مرتبے میں کچھ کمی آ جائے گی، یہ معنی ہے فتکونا من الظالمین، اگر تم نے درخت کھا لیا تو ایسا ہو جائے گا۔ خیر یہ منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن کیا ہوا فأزلہم الشیطان، شیطان نے درخت کی وجہ سے ان کو پھسلا دیا، ٹھیک ہے۔ تو شیطان نے کیسے پھسلایا، اس کا اضلال کیسے تھا؟ ازلہ کا معنی تو لغزش میں مبتلا کرنا، یہ تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ قصداً حضرت آدم علیہ السلام نے یہ عمل نہیں کیا تھا، لیکن شیطان نے اپنے مکر و فریب کے ذریعے آدم علیہ السلام سے یہ عمل کروا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کی تشریح مزید آئے گی انشاءاللہ۔ فأخرجہما مما کانا فیہ، پھر ان دونوں کو نتیجتاً نکال دیا اس راحت سے، اس عیش اور لذت سے جس میں وہ تھے، یعنی جو اللہ کی طرف سے عزت ملی تھی، جنت ملی تھی، تو اس شجرہ کے کھانے کی وجہ سے ان کو اس سے نکال دیا، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کو منظوری تھا زمین میں خلیفہ بنانا، جیسے ابتدا میں آیا تو یہ آدم علیہ السلام سے غلطی کرائی گئی جی، وہ تقدیر میں ہی تھا تو ہونی تھی تو ہو گئی، اگرچہ قصداً آدم علیہ السلام نے نہیں کی، جیسے دوسری جگہ میں آیا نسیا فلم نجد لہ عزما، آدم علیہ السلام اس چیز کو بھول گئے اور ہم نے ان کے اندر پختگی نہ پائی، یہ قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ میں ہے آگے۔ تو بہرحال وہ کھا بیٹھے تو نتیجہ تو مرتب ہونا ہی تھا، اگر بھول کر کوئی زہر کھا لے تو یہ تو مطلب نہیں کہ بھول کر کھائیے لہذا زہر اثر نہیں کرے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اثر یہی رکھا تھا شجرہ کا کہ جو یہ کھائے گا جنت میں پھر نہیں رہ پائے گا، اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ تو ایک تو یہ ہے، اور ساتھ یہ حکم اللہ کی طرف سے آ گیا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا اتر جاؤ جی تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ یہاں اہبطوا کا حکم کس کو ہے؟ آدم علیہ السلام کو، اور اسی طریقے سے ساتھ ابلیس کو بھی نکالا جا رہا ہے، تو مقصد یہ کہ دشمنی ہوگی کہ تمہارا دشمن شیطان بھی تمہارے ساتھ ہوگا، اس کے ساتھ تمہیں مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یا معنی یہ ہے کہ ابلیس کو تو پہلے نکال دیا گیا تھا، یہاں خطاب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اور ان کی اولاد کو ہے کہ اولاد جو ہونے والی ہے ان کے بارے میں فرمایا کہ تمہاری اولاد کی آپس میں دشمنیاں ہوں گی، تو ایک تو یہ ہوگا، تو ظاہر بات ہے جب اولاد میں دشمنیاں ہوں تو ماں باپ کو کہاں سکون ہوگا، مقصد ان کو بھی رنج و ملال ہوتا ہے کہ ہماری اولاد میں یوں دشمنیاں ہوں گی، تو یعنی ایک تو یہ اس غلطی کی وجہ سے یہ ثمرہ مرتب ہوا کہ جنت سے نکلنا پڑا۔ پھر یہ ہے کہ زمین کے اندر بھی جو ہے وہ پھر امن و سکون وہ نہیں ہوگا جو جنت میں تھا، بلکہ اولاد کی آپس میں لڑائیاں ہوں گی، ایک دوسرے سے دشمنیاں ہوں گی، جس کا مشاہدہ ہم اب کر رہے ہیں جی، مدتوں کروڑوں کے پتہ نہیں لاکھوں کے کتنے سال آدم علیہ السلام کو گزر گئے، ہمیشہ ہی بنی آدم کی آپس میں دشمنیاں رہی ہیں اور آج تک ہیں۔ آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں بھی
رہنا ہوگا، ٹھکانا ہوگا اور کچھ وقت تک نفع اٹھانا ہوگا۔ مطلب زمین کے اندر بھی رہنا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، وہاں بھی ایک خاص مدت تک ہوگا، جتنی جس کی مدت اللہ نے عمر کی مقرر کی ہوگی اتنے تک کیا ہے زمین پہ رہیں گے، پھر اس کے بعد زمین سے بھی انتقال کرنا ہوگا، وہاں سے بھی کوچ کرنا ہوگا جی، اور موت آ جائے گی، ختم ہو جاؤ گے، اور پھر آخرت میں اللہ کے دربار میں آنا ہوگا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہاں سے تو اب چلے جاؤ گے، لیکن ابھی پر کیا ہے ثمرہ یہ مرتب ہوا درخت کے کھانے والے کیا ہے لغزش پر جی، کہ جنت بھی چھوڑی، دنیا میں بھی ایک دوسرے سے عداوتیں ہوں گی اولاد کی، اور پھر دنیا میں بھی ہمیشہ رہنا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ آیات کا مفہوم تھا، اس کی متعلقہ کچھ ابحاث انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔